سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے کھلا، یعنی کہ اگر عورت مرد سے طلاق لینا چاہتی ہے تو خلا کے لیے ایک راستہ بچتا ہے۔ چلیے اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلا علیحدگی کا تیسرا طریقہ خلا ہے۔ یہ طریقہ بھی عورت کے لیے ہے۔ اگر عورت کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ زندگی کے حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتی تو وہ شوہر سے الگ ہونے کا معاملہ کر سکتی ہے۔ عورت مہر کی رقم ادا کرے گی اور اس رقم کے بدلے مرد اسے طلاق دے دے گا۔ اس طریقے کا نام خلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات ہے۔ حبیبہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا جو ایک صحابیہ تھی، وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، لیکن ان کا اپنے شوہر کے گھر کسی طرح جی نہیں لگا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ مجھے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے نہ ان کے دین پر اور نہ ان کے برتاؤ اور سلوک پر کوئی تکلیف ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جو شوہر کے حق بیوی پر رکھے ہیں میں انہیں پورا نہیں کر پاؤں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مہر میں حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے جو باغ تمہیں دیا ہے اسے لوٹا دو، اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے بدلے تم طلاق دے دو، یہی خلا ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی عورت کسی بھی وجہ سے، گھر میں جی نہ لگنے کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی اور کسی دقت کی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے، جس کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کے مہر کی رقم ادا کر دی ہو تو بیوی وہ مہر کی رقم شوہر کو لوٹا دے گی، واپس کر دے گی، اور شوہر اس مہر کی رقم کے بدلے اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ یہ پورا ہو چکا ہے خلا۔ اب اس کے آگے ہم پڑھیں گے فسخ۔ چلیے اب فسخ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ عورت کو اسلامی عدالت اور مسلم قاضی کے ذریعے الگ ہونے کا ایک اور راستہ بھی ملتا ہے۔ اگر عورت کو مرد کے بارے میں شکایت ہے، مثال کے طور پر وہ نامرد ہے، یا خانہ خرچہ نہیں دیتا، یا اچھا برتاؤ نہیں کرتا، یا شوہر لاپتہ ہو گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے، یا وہ کسی جان لیوا بیماری میں گرفتار ہو گیا ہے وغیرہ، تو عورت اپنا مقدمہ قاضی کے یہاں پیش کرے گی
قاضی معاملے کی جانچ پڑتال اور عدالتی کارروائی پوری کرے گا۔ مطمئن ہونے کے بعد قاضی خود ہی عورت کا نکاح ختم کر دے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں دارالقضاء شرعی عدالتیں قائم ہیں، جہاں مسلم قاضی کے پاس اس سلسلے میں مقدمہ داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا فسق۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا خلا، اب ہم نے پڑھا ہے فسق۔ اب ہم پڑھیں گے کچھ باتیں عدت کے بارے میں۔ عدت کے بارے میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح ایک طلاق یا دو طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، جس کے بارے میں پیچھے کچھ باتیں آ چکی ہیں، اسی طرح 3 طلاق کے بعد بھی عدت ہوتی ہے۔ عدت گزارنا اللہ کا حکم ہے، قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ عدت کا خیال رکھو اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، عدت کا خیال رکھو اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ عدت کی مدت گزارنے سے پہلے عورت کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک طلاق یا دو طلاق کے بعد، جس کو رجعی طلاق کہتے ہیں، عدت میں عورت کو شوہر پھر سے اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ اگر پوری عدت گزر جاتی ہے تو دوبارہ اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد نہ تو عدت میں اور نہ ہی عدت کے بعد وہ عورت دوبارہ اس مرد کی بیوی بن سکتی ہے، سوائے اس امکانی صورت کے جس کا بیان پیچھے 3 طلاق کے بعد میں گزر چکا ہے۔ عدت کا زمانہ مرد کے گھر میں ہی گزارا جاتا ہے اور اس زمانے کا کھانا خرچہ بھی مرد دیتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد مرد عورت کے بیچ کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، اس لیے اب عورت کا کوئی نفقہ یا گزارا بھتہ مرد پر نہیں رہتا۔ عدت کے بعد کے لیے مرد سے گزارا وغیرہ لینا ایسا ہی ہے جیسے کسی اجنبی غیر مرد سے اپنا گزارا بھتہ لیا جائے۔ عدت ماہواری حیض والی عورت کے لیے مکمل 3 ماہواری کا وقت ہے۔ تیسری ماہواری سے پاک ہوتے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حیض نہ آتا ہو تو 3 مہینے عدت کی مدت ہے، لیکن اگر طلاق کے وقت عورت حمل گربھ سے یعنی کہ پیٹ سے ہے تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی عدت ختم ہوگی، چاہے بچے کی پیدائش طلاق کے بعد کچھ ہی دنوں میں ہو جائے یا 3 ماہ سے زیادہ میں بچے کی پیدائش ہو۔ آج ہم نے طلاق کیوں اور کیسے کی کتاب کو مکمل کر لیا ہے۔ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ نے اب تک جو دیکھا ہے، جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔